شہزادہ اور قاتل سائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ دربار سجائے بیٹھا تھا کہ اچانک اسے لوگوں کی بھیڑ میں ایک بزرگ نظر آئے جو کہ بھوک کی وجہ سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ بادشاہ نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو بادشاہ نے سب کام چھوڑ کر بزرگ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے ان کی ضرورت کے بارے میں دریافت کیا۔ بھوک کی زیادتی کی وجہ سے ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بادشاہ نے انہیں اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلایا اور مسافر خانے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ کئی دن کے بعد کھانا کھانے کی وجہ سے بزرگ جب کمرے میں گئے تو انہیں فوراً ہی نیند آ گئی۔ نیند سے بیداری کے بعد بزرگ نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کچھ بے موسمی پھل بادشاہ کو تحفتاً دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ حیران تھا کہ یہ بزرگ کون ہے اور یہ پھل اسے کیوں دے رہے ہیں۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ بوڑھا ہو گیا۔ اس کا بیٹا سفیان اس کے ساتھ ملکی امور سنبھالنے لگا، مگر کچھ لوگ حسد کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے شہزادے کو قاتل سایوں کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اور پھر ایک دن شہزادہ اپنے خوابگاہ میں موجود تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس بغیر سر کے لوگ موجود ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ شہزادے نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، مگر جب سب شہزادے کے کمرے میں آئے تو انہیں وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ سب شہزادے کا وہم سمجھنے لگے اور واپس چلے گئے۔ شہزادہ بہت سہم گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ میں ہمت پیدا کی اور ان بے ڈر والے سایوں سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بے خوف ہو چکا تھا۔ صبح اٹھ کر شہزادے نے بادشاہ سے سارا واقعہ بیان کیا تو بادشاہ کو بزرگ کی دی ہوئی کچھ چیزوں کا خیال آیا، تو وہ تمام باتیں بادشاہ کے سامنے آشکار ہو گئیں۔ بادشاہ سمجھ چکا تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہ محل سے نکلا اور منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب جادوگر نے اپنا وار کیا اور قاتل سایوں کو شہزادے کی طرف بھیج دیا، ہتھیاروں نے قاتل سایوں کو شہزادے تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیا۔ اب بادشاہ نے اپنی جیب سے بزرگوں کا دیا ہوا سیب نکالا اور جادوگر کی طرف پھینک دیا۔ سیب جادوگر کے پاس جا کر پھٹ گیا۔ اب تو جادوگر کے آس پاس آگ کا دریا تھا اور وہ اس میں ڈوب رہا تھا۔ اس کی چیخوں پکار نے ماحول کو عجیب سا بنا دیا تھا اور پھر بالآخر جادوگر آگ میں جل کر مر گیا اور ساتھ ہی ایک زوردار دھار سے اس کے تمام جادو بھی ہلاک ہو گئے۔ شہزادے اور بادشاہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور شہزادے نے عہد کیا کہ وہ بھی اپنے باپ بادشاہ کی طرح لوگوں اور بزرگوں کی مدد کیا کرے گا اور اپنی سلطنت میں عدل کا نظام قائم کرے گا۔